بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی پروگرام، کوئی مشن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب وہ شروع ہوتا ہے تو تب بھی کئی طبقے، کئی لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کئی لوگ مخالفین میں سے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ ابتدا میں اسے نہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ چلنے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کمزور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ نے یہ عظیم الشان تعلیمات اور پروگرام جو دینا شروع کیا تو اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، نہیں چلنے دینا، یہ پروگرام بنائے گئے۔ لیکن جب یہ کامیاب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے بعد، اس کی کامیابی کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر خلفائے راشدین اور خلافت کا نظام وہ چلتا رہا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً 2.25 سال کا دور سازشیں ہوتی رہیں اس کے خلاف، مسلمانوں کی خلافت کے خلاف، دین کے خلاف، دین کے نظام کے خلاف۔ اس کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو اور زیادہ وسعت بھی ہوئی، کامیابی بھی ہوئی، اور زیادہ پھیلاؤ ہوا، تو سازشیں اور زیادہ زور و شور سے ہونے لگیں، یہاں تک کہ جیسے عام طور پر ہوتا ہے، یہ پروگرام بنایا گیا کہ کچھ ایسی شخصیات جن کی وجہ سے یہ بڑی کامیابی ہو رہی ہے، انہیں ختم کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انتہائی گھناؤنی سازش کے تحت اسی سوچ اور اسی پروگرام کے تحت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن دین اسلام اس نے پھیلنا تھا، رہنا تھا، اور مسلمانوں کی عظیم الشان خلافت، اسے کمزور نہیں کیا جا سکا۔ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، یہ سازشیں پنپتی رہیں، ہوتی رہیں خلافت کے خلاف، یہاں تک کہ آپ کا جو بعد والا 6 سال کا دور ہے، 12 سال کا دور ہے آپ کا خلافت کا، بعد کا جو 6 سال کا دور ہے، اس میں بڑا خلفشار ہوا۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ ہوا، یہ نقصان ہوا، عظیم نقصان، کہ امت میں مسلسل خلفشار، مسلسل توڑ، یہ تسلسل کے ساتھ رہا جو اب تک ہے۔ لیکن کمال ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اور ان ہستیوں کا کہ انہوں نے خلافت راشدہ کو قائم رکھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، آپ کا 5 سال کا دور ہے، لیکن ایسا کمال کہ عظیم الشان خلافت جو ہے اس میں ذرا فرق نہیں آنے دیا، خلفشار کے باوجود، سازشوں کے باوجود۔ انہی سازشوں اور دشمنوں کا نتیجہ کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تقریباً 6 ماہ ان کی خلافت رہی۔ انہوں نے بڑا عظیم کردار ادا کیا اتحاد امت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، امت کو یکجا رکھنے کے لیے، اور دشمنوں کے
دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے، دشمنوں کے شر کو ناکام کرنے کے لیے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کردار ادا کیا کہ آگے بڑھ کر خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ ان کا بڑا عظیم کردار تھا اتحاد امت کے لیے، لیکن سازشیں، مخالفتیں، دشمنیاں جاری رہیں، سازشوں کے جال جو ہے وہ بنے جاتے رہے، سرگرمیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی انہی سازشوں اور اسی خلفشار کا نتیجہ ہے کہ وہ عظیم الشان مرکز، عالم اسلام کا مرکز کوفہ، جو علم کا مرکز تھا اور مسلمانوں کی خلافت 5 سالہ، اور وہ عظیم الشان خلافت اور عظیم الشان خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں، اور عظیم الشان خلافت ہے مسلمانوں کی، کوفہ دارالحکومت ہے، علم کا مرکز اور دارالخلافہ بھی۔ تو اس عالم اسلام کے عظیم مرکز کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی جہاں ایک طرف یہ کہ المیہ ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے عالم اسلام کے لیے، لیکن دوسری طرف یہ تسلسل ہے انہی سازشوں کا جس کا یہ نتیجہ ہوا، اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے، آج تک سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آج کی دنیا ساری طاقت بعض دفعہ جھونک دیتی ہے مسلمانوں کو کمزور بلکہ مٹانے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے، انہیں غلام بنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی مسلمانوں کے ملک اور ان میں سے بہت سارے ملک وہ سر اٹھا کر کھڑے ہیں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہیں اور ترقی کی شاہراہ پر رواں دواں ہیں۔ ہمیں سنبھلنا ہے، خود کو سنبھالنا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسی پر اثر نو جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر بصیرت لا کر ہم نے دشمن کو ناکام کرتے ہوئے اس ترقی کے راستے پر سفر جاری و ساری رکھنا ہے۔ پھر سے ہمارا ہدف یہ ہو، ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ عالم اسلام کے خلاف خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔